نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے سے آج خلاصہ مضامین قرآن کا آغاز ہوتا ہے، تو قرآن پاک ہم سامنے رکھیں تاکہ ہم چاہے لائیو سنیں یا بعد میں تو ہمیں اندازہ ہو کہ اس وقت اس میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ 17واں رکوع ہے جو چل رہا ہے، اور جب ہم دوسرا صفحہ کھولتے ہیں جو یہ آئین بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 17۔ تو اس طرح سے ایک رکوع ختم ہوتا ہے، جیسے ایک آیت ختم ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کا نمبر، پھر الرحمن الرحیم آگے اس کا نمبر۔ تو اس طرح سے ہم رکوعات کی تفصیل جان سکتے ہیں اور ہم اس کے مضامین سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی یہ وہ آخری کتاب ہے جتنے اہتمام اور شوق کے ساتھ ہم اس کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور بہت سے کو پست مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ اس قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی بلند مقام عطا فرماتے ہیں، جیسے حضرت بلال حبشی، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ رنگ، نہ روپ، لیکن اگر آپ دیکھیں قرآن کو سینے سے لگایا تو چلتے زمین پر ہیں اور چلنے کی آواز عرش پہ آتی۔ تو سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہاں سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے تبدیل ہونے کے متعلق جو اعتراضات تھے اہل کتاب کی طرف سے ان کے جوابات دیے۔ دراصل خانہ کعبہ بیت اللہ جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام سے کروائی گئی بعد میں، یہ بہت سے انبیاء کا قبلہ رہا، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی اولاد کا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تقریباً کتابوں میں آتا ہے کہ 16 سے 17 ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ یہودیوں کی تالیف قلبی، ان کو جو ہے مانوس کرنے کے لیے وہاں پر قبلہ رکھا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور جو خواہش یہی تھی کہ جو ملت ابراہیمی کا قبلہ بننے والا ہے، یعنی بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، وہی میرا قبلہ بن جائے۔ تو ان لوگوں نے جو اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے جوابات دے دیے، اور وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ انہیں کس چیز نے قبلہ سے پھیر دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمام سمتیں، تمام طرف، چاہے مشرق ہو یا مغرب ہو، یہ اللہ ہی کی ہے، اصل اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اور یہ لوگ اہل کتاب یہ حق کو چھپاتے ہیں، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود، اور ان کا قبلہ کون سا بننے والا ہے سب کچھ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صفحہ کے آخر میں، فرماتے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی مثال اس لیے دی کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہوتی ہے، اور انسان ان کے بارے میں ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہے حق سے کو چھپانے والے ہیں اور حق سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اور استقبال قبلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے ایک بنیادی شعائر میں سے جو ہے ایک اہم حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر انسان کا سینہ دوران نماز قبلہ سے پھر جائے اور بالکل سمت اور طرف کعبہ کو چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اہمیت اللہ کے حکم کو حاصل ہے، جس کو اپنانا ضروری ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی گروہ اعتراض کر رہے ہیں، چاہے وہ مشرکین ہیں چاہے اہل کتاب ہیں، تو اصل یہ ہے کہ تمام کو راضی کر کر ایک قبلے پر راضی کرنا ہے، یعنی بیت اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ تعمیر کعبہ جو کی گئی پچھلے رکوعات میں بھی جس کا ذکر کیا گیا، تو امت مسلمہ کا قبلہ بننا تھا بیت اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے آخری پیغمبر مبعوث فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جس مقصد کی تکمیل کرنی تھی وہ دین اسلام کو پھیلانا اور ذریعہ ہدایت بنانا تھا اس قبلہ کو۔ اور خانہ کعبہ جو ہے اس کی بین الاقوامی نوعیت
کو برقرار رکھنا تھا کہ تمام دنیا کے لوگ اسی خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں۔ اور پھر جو بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خاتم النبیین، وہ تعلیم دیں قرآن کی، کتاب و حکمت کی، ان کی جو ہے پیروی کی جائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے جن اہم اصولوں کو ذکر کیا، اور پچھلے رکوع میں ذکر کیا گیا تھا ذکر الہی کا، کہ اللہ کا ذکر کرو، اور دوسرا اصول ذکر کیا کہ ناشکری نہ کرو، کیونکہ جو ناشکری ہے وہ کفر ہے۔ اس کے بعد جب رکوع نمبر 19 کا آغاز ہوتا ہے، اس میں پہلا تو فرمایا کہ صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں 3 مفہوم بنتے ہیں۔ ایک ہے صبر علی الاطاعت، یعنی انسان نیکی پر استقامت اختیار کرے، انسان کو شیطان اور نفس کہے کہ بھئی تم نماز نہ پڑھو اور روزہ نہ رکھو، اچھے کام نہ کرو، تو انسان اپنے آپ کو اس پر جمائے رکھے، یہ ہے صبر علی الطاعت، یعنی نیکی پر صبر رکھے۔ دوسرا ہے صبر علی المعصیہ، کہ انسان کو شیطان جو ہے وہ روزے کی حالت میں کہہ رہا ہے کہ نظر کا غلط استعمال کر لو، کان سے غلط سن لو، زبان کا غلط استعمال کر لو ہیں، تو اب یہ انسان جو ہے گناہ کی طرف نہ جائے، یہ ہے صبر علی المعصیہ۔ اور تیسرا درجہ صبر کا وہی ہے کہ انسان مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کرے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 20 کا آغاز ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات اور اپنی قدرت کی نشانیاں جو زمین اور آسمان اللہ نے بنائے، اس میں غور و فکر کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم یہ ذرا دیکھو کہ آسمان اور زمین اور دن اور رات کا آنا جانا، پھر کیسے اللہ پانیوں پر، سمندروں پر، کیسے بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے بحری بیڑے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اس سے خدا کی قدرت کو پہچانو، اور کیسے وہ بارشوں کو اور بدلیوں کو لے کے جاتا ہے، ہر طرف برساتا ہے۔ تو پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کے شرک کرتے ہو، نہیں، اسی ایک رب کی طرف آ جاؤ، اسی پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد جو ہے رکوع نمبر 21 کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کھانے کا حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب دیکھیے اس میں ناس کہا ہے، ناس میں تمام لوگ آ گئے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کو حلال کھانے کا حکم دیا، مومنوں کو الگ دیا، رسولوں کو الگ دیا۔ تو اس سے رزق حلال طیب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے رزق حلال کھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوک مال کھانے سے بھی منع فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ تو جتنا بھی مشکوک مال ہے انسان اس سے بھی اوائڈ کرے، اس میں رشوت ستانی ہے، اس میں سود ہے، انٹرسٹ ہے، جوا ہے، گیمبنگ ہے، اور اسی طرح پرائز بانڈ ہیں، جس طرح کے بھی حرام کاروبار نظر آتے ہیں ان سے بچے۔ اسی طرح جو ہے جھوٹی قسم کھا کر جھوٹ کے ذریعے مال کمائی، ان تمام چیزوں سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں انسان جو ہے اس سے پہلے اس کے بارے میں معلومات لے لے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ جو آیت ہے اس کو آیت بر کہا جاتا ہے، کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ قبلہ جو ہے تم چاہے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن اصل نیکی اللہ پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء کرام پر، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، سوال کرنے والے قیدیوں، غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، نماز زکوٰۃ جو ہے قائم کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، اور ہر تکلیف اور پریشانی میں صبر کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام صرف جو ہے وہ مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی جو ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ بازار میں ہے، چاہے مسجد میں ہے، چاہے سیاست و حکومت، تجارت و معاشرت ہے، لین دین ہے، تمام زندگی کے معاملات کے اندر وہ دین اسلام کو برقرار رکھے، اس چیز کا نام جو ہے دین اسلام ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء کو کھانے سے منع فرمایا، اور وہ کون سی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ مردار، بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ کا کے سوا کا نام پکارا جائے۔ یعنی ایک شخص جانور ذبح کر رہا ہے، اس کو کسی بت کے نام پر، کسی غیر اللہ کے نام پہ، کوئی کھانا تیار کر رہا ہے اس کو کسی غیر کے نام پہ، تو کھانا آپ تیار کریں اللہ کے نام پر، ثواب اس کا کسی ہستی کو پہنچا دیں، تو اس طرح سے اس کا کھانا جو ہے وہ
حلال ہو جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 23 کے اندر قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عدل اور انصاف ہے، اور مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ انصاف کو قائم رکھیں، کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے وہ جو ہے خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کوئی بھی فرق پایا جاتا ہو، کسی بھی سٹیٹس کا ہو، لیکن اس کو انصاف جو ہے وہ ضرور دلوانا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ قصاص میں ہی تمہارے لیے اصل زندگی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیے کہ آج کے معاشرے میں پائے جانے والے جرائم اور کرائم کی وجہ یہی ہے کہ اگر شرعی طور پر قاتل کو قرار واقعی سزا دی جائے تو معاشرے کے اندر جو جرائم کا ریٹ ہے وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا، اور جن اسلامی ممالک نے اس چیز کو برقرار رکھا وہاں پر جرم کا تصور کرنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کی موت کا وقت آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر دے۔ اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع سے جو ہے روزوں کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ تو روزے تو فرض ہوتے ہیں عاقل بالغ ہونے پر، میچور ہونے پر، لیکن اس سے پہلے انسان جو ہے 12-13 سال کی عمر سے، جیسے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ 12 سال کا جو عمر ہے یہ قریب البلوغ ہے، تو تاکہ بچے کو روزے اس لیے رکھوائے جائیں، بچیوں کو، کہ روزوں کی جو ہے رکھنے کا ان کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اور جب روزے ان پر فرض ہوں تو روزہ رکھنے میں ان کے لیے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح جو ہے رمضان کی راتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ناجائز کمائی وہ غلط طریقے سے ہو، جھوٹ کے ذریعے ہو، وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 24 کے اندر قمری جو تاریخیں ہوتی ہیں ان کی اہمیت کا بارے میں ذکر کیا گیا، کیونکہ جو قمری تاریخیں ہیں یعنی چاند کی جو تاریخیں ہیں، اسلامی جو مہینے ہیں، ان کا استعمال فرض کفایہ ہے، اور ہماری بہت سی عبادات، چاہے وہ جیسے روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ عدت ہے، وہ حج ہے، یہ تمام چیزوں میں قمری مہینوں کا، چاند کا اعتبار ہوتا ہے، جو شمسی جو مہینے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال مسلمانوں پر فرض قرار دیا، اور جس کا مطلب جو ہے اسلام کے دین اسلام کی سربلندی ہے اور باطل اور شر کی طاقتوں کو جو ہے ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 25 کے اندر حج کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور حج کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ تو حج انسان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جو آدمی اس کی اطاعت رکھتا ہے اس کے لیے حج پر جانا فرض ہے۔ اسی طرح عمرہ جو ہے وہ نفل ہوتا ہے اور وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رہی بات کہ حج کے دوران جو ہے وہ انسان کسی قسم کی بے حیائی سے، لڑائی جھگڑا سے جو ہے وہ گریز کرے، اور اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران کی جانے والی جو بدعات اور رسومات جو مشرکین نے قائم کی ہوئی تھیں، بعض جگہ پر جو ہے وہ ٹھہرتے تھے، بعض جگہ پر نہیں ٹھہرتے تھے، ان سے منع کیا۔ تو اس لیے حج جیسی عظیم عبادت جب انسان کرنے لگے تو حج کے مناسک، اس کے احکامات کو باقاعدہ علماء سے، مفتیان سے سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد ادا کریں، اور اس میں اصل چیز جو ہے اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، ریاکاری نہ ہو، کیونکہ انسان جو ہے اتنا بڑا عمل کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری کی مثال ایسے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس وجہ سے نماز کو لمبی کر دیتا ہے کہ لوگ جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے ریاکاری کے لیے عبادات کی، فرمایا اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے اس کے اندر اخلاص ہو، کسی قسم کے دکھلاوا اور لوگوں کو اس کو بارے میں شیئر کرنا اور دکھلاوا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 26 میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے رستے کے اندر مال خرچ کرنے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، کس نیت سے کرنا چاہیے، اور رشتہ داروں پر، والدین پر اس کو خرچ کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے جو مہینے ہیں اس میں قتال و لڑائی کو بھی منع قرار دیا، اور مرتد کی سزا کو بیان کیا کہ جو انسان جو ہے مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اسلامی سزا اس کے لیے مقرر کی کہ اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے نقصانات مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے بہت زیادہ ہیں،
اور شراب کو جو ہے تمام برائیوں اور گناہوں کی جڑ قرار دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے عادی کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کہ رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے یعنی مجبوری کے جو ایام ہیں ان کے احکامات بیان کیے کہ یہود جو تھے ان کو کھانے پینے میں اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام نے کہا کہ کھانا پینا یہ تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن ازدواجی جو تعلقات ہیں ان کو حرام قرار دیا، اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ایلا، قسم کھانا۔ ایلا کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر یہ قسم کھا لے کہ 4 ماہ تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، تو اگر 4 ماہ گزر جائیں تو خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر یہ رجوع کر لیتا ہے تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا جو کفارہ ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 29 سے لے کر 31 تک اللہ تعالیٰ نے طلاق، رضاعت اور عدت، رجوع ان کے احکامات بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں تفصیل سے احکامات بیان کیے۔ رہی بات کہ طلاق جو ہے یہ اس کا حکم اسلام نے کیوں دیا، تو اس کو اس طرح سے سمجھنا ہوگا کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ جو کفار مکہ تھے وہ اپنی بیوی کو جو ہے اپنی قید میں رکھتے تھے اور اس کو کسی طرح سے آزاد نہیں کرتے تھے، تو طلاق کا حکم اس لیے دیا کہ اگر کبھی نباہ نہ ہونے پائے تو اس کے ذریعے جو ہے آزادی مل سکتی ہے۔ مرد کو طلاق کا اختیار دیا اور عورت کو خلا کا حق دیا۔ اور رہی بات کہ طلاق نہ تو کسی قسم کی کوئی گالی گلوچ ہے، بلکہ یہ وہ قینچی ہے جو رشتہ ازدواج کے بندھن کو کاٹ دیتی ہے۔ اب رہی بات کہ زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی اور 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے جو ہے 3 طلاق کی حق رکھا۔ 1 طلاق کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 طلاقوں میں رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 طلاقوں میں کسی بھی صورت رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بیوی کو خلا کی اجازت دی ہے کہ وہ اس کو اختیار کر سکتی ہے۔ اور اب رہی بات کہ رضاعت کیا ہے کہ شیر خوار جو بچہ ہے اس کی پلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں سے بڑھ کر نعمت بدل کوئی نہیں، اور اسلام نے اس زمانے میں اس کا حکم دیا کہ جو دنیا اس وقت جاہلیت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور آج جو ہے وہ سائنس اور میڈیکل سائنس اس چیز پر زور دے رہی ہے کہ مدر فیڈ کو جو ہے وہ ضروری قرار دیا جائے، ورنہ اس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب طلاق اگر خدا نہ خواستہ طلاق جو ہے وہ رخصتی سے پہلے دے دی جائے تو اس کے اندر شریعت نے حکم یہ دیا کہ نصف جو حق مہر ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور عدت طلاق جو ہے وہ یعنی اگر کوئی خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس پہ 2 صورتوں میں عدت لازم ہے۔ عدت طلاق جو ہے وہ 3 ماہ ہے، اور عدت وفات جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن۔ اسی طرح عدت کے دنوں میں نکاح کا پیغام اشارتاً جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بیان فرمائے۔ اس کے بعد کے جو آخری رکوعات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا مقصد جو ہے وہ دین حق کی بقا کو بیان کیا، اور جہاد سے جو لوگ فرار اختیار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں مذمت فرمائی کہ جو لوگ جہاد سے بھاگنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اگر وہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جائیں تو موت ان کو پکڑ کے رہے۔ جیسے گزشتہ قوموں کی مثال دی کہ وہ لوگ گھروں کو جو ہے چھوڑ طاعون کی بیماری کی وجہ سے گھروں سے بھاگ کر گئے، لیکن ان کی جو ہے موت پھر بھی آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے آخر میں بنی اسرائیل اور طالوت کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت کو بیان کیا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول میں سے۔ تو اس پر آج کے سپارے کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔